مہمان شاعر عالی جناب عادل ہیرا مووی کو میں آواز دینا چاہتا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ، اور ڈائز پہ جو علماء شورائے اعظام تشریف رکھتے ہیں، جو ہمارے صدر باوقار سرپرست حضرات اور جو جہانہ گنج کے اور اطراف کے معزز شخصیات ہیں، ان سب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات مشاعرے کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اگر یہاں سے بیداری کا ماحول بنے گا تو انشاءاللہ یہ مشاعرہ تاریخی ہوگا۔ ان 4 مصروں کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں۔ ڈائز پہ جو شورائے کرام بیٹھے ہیں ان کی آواز کانوں تک آنی چاہیے، اگر آپ بھی داد لینا چاہتے ہیں تو داد دینا جانیے، تبھی آپ تک داد پہنچیں گی کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو اگر نہ ہو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو اگر نہ ہو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ آئیے چل کے مدینے کے فقیروں سے ملیں، بادشاہوں کے ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ آئیے چل کے مدینے کے فقیروں سے ملیں، بادشاہوں کے ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ آئیے عادل ہیرا مووی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اپنا کلام پیش کریں گے، یہاں سے آپ حضرات اپنے مہمان شاعر کا خوبصورت استقبال کریں۔ تو آپ حضرات ذرا سا یہاں سے زندگی دیجئے اور عادل ہیرا صاحب کو اپنی خوب دعاؤں سے نوازیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورا مشاعرہ بابو اعظمی میڈیا پر لائیو چل رہا ہے، آپ حضرات پوری دنیا میں جہاں سے چاہے دیکھ سکتے ہیں اور دکھوا سکتے ہیں۔ عادل ہیرا صاحب کو اپنی خوب دعائیں دیجئے۔ ڈائز پہ تشریف فرما معزز شورائے کرام، علماء اکرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرات، ہمارے مہمان اسلم پروانہ صاحب جو بہار سے چل کے آئے ہیں، وہ آپ سے بارہا گزارش کر رہے ہیں کہ جو فرش بچھا ہوا ہے اس میں بیٹھ جائیں، اگر آپ کو کوئی بیٹھنے میں دقت نہ ہو تو جہاں جس کو جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں۔ میں بلا تمہید صدر محترم کی اجازت دیتا ہوں، 4 مصرے نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں نا؟ ایک بار بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ سن کر اذان مومنوں مسجد میں جائیے۔ اگر شعر اچھا لگے تو آپ حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں، بالخصوص اہل ڈائش کو شریک کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ سن کر اذان مومنوں مسجد میں جائیے، سجدے میں سر جھکا کر خدا کو منائیے، سجدے میں سر جھکا کر یہ زندگی تو آگے کچھ ہی دنوں کی یہ زندگی تو آگے کچھ ہی دنوں کی ہے، جو اصل زندگی ہے اسی کو بنائیے، جو اصل زندگی ہے اسی کو بنائیے۔ سن کر اذان مومنوں، اور 4 مصرے حاضر کرتا ہوں۔ ابھی آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بہت شکریہ، شان میں ایک ملون نے گستاخی کی تھی، میں ان کے اس کے حوالے سے ایک شعر حاضر، ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں۔ اہل ڈائز کو جوڑتا ہوں، بڑے بھائی شاہ خالد صاحب، مزمل حیات صاحب، فیصل رضوی صاحب، چاند جہانہ گنجی صاحب، تمام شعراء اکرام کو شریک کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ زندگی کے قہر بن جا ایگی اس بدکار کی، اسلام بھائی حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ زندگی کے قہر بن جا ایگی اس بدکار کی،
جس نے بھی توہین کی ہے سید ابرار کی، جس نے بھی توہین کی ہے سید ابرار کی، آج ایک مردود نے، آج ایک مردود نے پھر سر اٹھایا ہے ہیرا، پھر ضرورت پڑ رہی ہے، پھر ضرورت پڑ رہی ہے سید ابرار کی، آج ایک مردود نے، آج ایک مردود نے پھر سر اٹھایا ہے گرا، پھر ضرورت پڑ گئی ہے حیدر کرار کی، پھر ضرورت پڑ گئی ہے حیدر کرار کی، زندگی ایک کہر بن جائے۔ اقلت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں، حاضر کرتا ہوں، ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ حضرات بھی بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کالی کملی میں لپٹا، کالی کملی میں لپٹا دو جگہ کا آقا ہے، کالی کملی میں لپٹا دو جگہ کا آقا ہے، کالی کملی میں لپٹا دو جگہ کا آقا ہے، آمنہ آمنہ کا دل بر ہے، سعدیہ کا پیارا ہے، آمنہ کا دل بر ہے، سعدیہ کا پیارا ہے، کالی کملی میں لپٹا دو جگہ کا آقا ہے، آمنہ آمنہ کا دل بر ہے، سعدیہ کا پیارا ہے، سعدیہ کا پیارا ہے، اور غار سور کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں اسلام بھائی، ادھر ایک خاص بات ہے، بابو میڈیا صاحب تشریف فرمائیں، اب تک ہم انہیں سامنے دیکھا کرتے ہیں، اب مڑ کے دیکھنا پڑ رہا ہے، بابو بھائی حاضر کرتا ہوں، بابو اعظمی صاحب حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں، کالی کملی میں لپٹا مکڑیوں کا جالا ہے، غار سور کے منہ پر، غار سور کے منہ پر مکڑیوں کا جالا ہے، مکڑیوں کا جالا ہے، غار سور کے اوپر مکڑیوں کا جالا ہے، غار سور کے منہ پر، اور چشم کافر پر بند رب کا تالا ہے، اور چشم کافر خوب پھر سے شیخ کو بڑھیا دی بھائی، بہت اچھے، ارے زندہ باد بابا، حاضر کرتا ہوں اسلم بھائی، حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں، ایک بار آپ حضرات جڑ کے سنیں انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ حضرات بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کالی کملی میں لپٹا
چشم کافر پر بند رب کا تالا ہے، بند رب کا تالا ہے۔ بہت اچھے۔ اسی قبیلے کا ایک اور شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے۔ کالی کملی میں لپٹا کہہ دیا کہ مولا نے سورہ لہب میں یہ، سورہ لہب میں کہہ دیا ہے، کہہ دیا ہے مولا نے سورہ لہب میں یہ، کہہ دیا ہے مولا نے سورہ لہب میں یہ، بولغب زمانے سے اب تیرا صفایا ہے، بولغب زمانے سے اب تیرا صفایا ہے۔ آئیے حضرات ایک نعت پاک کا مکھڑا حاضر کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہاں پہ یہ جہانہ گنج ہے، یہاں پہ نظم ہی سنی جائے گی۔ خالد بھائی حاضر کرتا ہوں، یہ جو میرے آگے ننھے منھے بچے میرے بھائی چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان سب کو شریک کرتا ہوں، اور جو میرے ادھر بڑے بھائی بیٹھے ہیں ان لوگ کو بھی شریک کرتا ہوں، ان کے حوالے سے مکھڑا حاضر کرتا ہوں۔ عادل ہیرا صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ جہانہ گنج ہے، یہاں نظم سنی جائے گی۔ میں بعد نماز عشاء سے اب تک یہاں بیٹھا ہوں، نعت بھی پڑھ دی گئی، نعتیہ گیت بھی پڑھ دی گئی، نظم بھی پڑھ دی گئی، اب باقی صرف مرثیہ رہ گیا ہے۔ نہیں مرثیہ نہیں، انشاءاللہ یہ بولیں گے جب ہمارے خالد بھائی کھڑے ہوں گے، مزمل بھائی کھڑے ہوں گے، فیصل بھائی کھڑے ہوں گے، اور چاند بھائی کھڑے ہوں گے جو یہاں کے حاضر کرتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں نا؟ ایک بار بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دے پورا مجمع بول دے مل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جس وقت مدینے کا جس وقت مدینے کا خوش رنگ سما دیکھا دل مست ہوا، دل مست ہوا، جس وقت مدینے کا خوش رنگ سما دیکھا دل مست ہوا، محبت حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے۔ علماء اکرام تشریف فرمائے، محمد علی صاحب سابق چیئرمین ولید پور 22ویں جلوہ افروز اور ندیم صاحب، ان کو شریک کرتا ہوں بند میں بطور خاص سماعت فرمائے۔ کہ دل مست ہوا رحمت کے وہاں بادل ہر لمحہ برستے ہیں، رحمت کے وہاں بادل ہر لمحہ برستے ہیں، آ کے فرشتے بھی طیبہ میں ٹھہرتے ہیں، آنکھوں نے میری جیسے گلزار جنا دیکھا دل مست ہوا، دل مست ہوا، بہت اچھے۔ جس وقت مدینے کا پرکیف سما دیکھا دل مست ہوا، دل مست ہوا۔ اور بڑا ہی خوبصورت سا بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ عطا کریں نوازش۔ احمد بھائی آپ کا مائک بہت اچھا چل رہا ہے، تھوڑی سی آواز اور مل جائے تو بہت اچھا، بہت اچھے۔ کہ دل مست ہوا وہ روزہ اطہر کی جالی کا حسین منظر، وہ روزہ اطہر کی جالی کا حسین منظر، پرکیف نظاروں میں ڈوبے
غلاموں کو مدہوش بہا دیکھا دل مست ہوا ماشاءاللہ دل کیا مست کہنے ہوا بہت اچھے ماشاءاللہ دیکھیے محترم سامعین اب افواہوں کا بازار ختم ہو گیا جو بہت پچھلے 2-3 دنوں سے گرم تھا بہت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ محترم دل خیر آبادی صاحب جہانہ گنج کے مشاعرے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے وہ دل صاحب کے چہرے کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو بہت دیر سے بعد نماز عشاء سے اب تک بہت خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایک ایک شخص کے ہاتھوں کو قسم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیں اور بآواز بلند کہہ دیں زور سے سبحان اللہ دل خیر آبادی صاحب کے استقبال میں یہ بہت کمزور ہے پورا مجمع ایک مرتبہ اور کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ عادل ہرا صاحب اپنے کلام کے ساتھ آئیے ذرا حاضر کرتا ہوں میں آپ روح مشاعرہ علی جناب دل خیر آبادی صاحب تشریف فرما ہے میں ان کو شریک کرتا ہوں مطلع حاضر کرتا ہوں دل بھائی اتنے خاص سماعت فرمائے عطا کریں مطلع حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے خالد بھائی کہ آپ شاہ دو عالم خیر الورا کیا کہنے آپ شاہ دو عالم خیر الورا مصطفیٰ کیا کہنے سبحان اللہ آپ شاہ دو عالم خیر الورا مصطفیٰ کہ سبز گنبد روضے کا پیش نظر سبز گنبد پہ سبز گنبد روضے کا پیش نظر دل سزاوار عشق کے شفیع الامم سبز گنبد روضے کا پیش نظر دل سزاوار عشق کے شفیع الامم ہے مجھے حشر میں آپ کا آسرا مصطفیٰ آپ شاہ دو عالم خیر الورا پاک بڑا ہی خوبصورت سا شعر علی جناب بڑے بھائی دل خیر آبادی صاحب کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے ایک بار بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ شاہ آپ گئے مدو حامدو ظلمنن آپ غادی من آپ خیر البشر آپ گئے مدو حامدو ظلمنن آپ غادی من آپ خیر البشر آپ سافر کوئی بھی نہ پیدا ہوا مصطفیٰ بہت اچھے آپ شاہ دو عالم خیر الورا اور نت پاک آخری شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص علی ڈائش کو شریک کرتا ہوں علی ڈائش کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے عطا کریں نوازش کہ آپ شاہ آپ ختم رسول آپ
آپ مقصود کل آپ ختم رسول آپ مقصود کل آپ شاہد مشہود شان ازل آپ ختم رسول آپ مقصود کل آپ شاہد مشہود شان ازل آپ سے ہے زمان آپ سے ہے زمان وہ مقام دل ربا مصطفیٰ 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 آپ شاہد دو عالم خیر الورا مقتے کا شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرما لیں عطا کریں نواز آپ شاہد دو عالم خیر الورا کہ کیوں نہ تسبیح صلی علی میں پڑھوں پڑھیں گے نا بولتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں نہ تسبیح صلی علی میں پڑھوں کیوں نہ آنکھوں سے جالی کو میں چوم لو کیوں نہ تسبیح صلی علی میں پڑھوں کیوں نہ آنکھوں سے جالی کو میں چوم لو کیوں پکاروں نہ آ دل یہی میں صدا کیوں پکاروں نہ آ دل یہی میں صدا مصطفیٰ 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 بہت اچھے بہت خوب ماشاءاللہ